بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 7 تاریخ ہے اور رجب کے پہلے اتوار کا وہ نایاب دن آ چکا ہے جس کے بارے میں اللہ والوں نے کہا تھا کہ یہ دن عام دنوں جیسا نہیں ہوتا۔ یہ وہ گھڑی ہے جس میں قسمتوں کے بند تالے کھلتے ہیں، رزق کے رکے ہوئے راستے جاری ہوتے ہیں اور وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی امید بندہ برسوں پہلے چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج اگر کسی نے دل کی گہرائی سے یقین کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی خاص سورت کو صرف 41 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کا اثر صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ آنے والی نسلوں تک اس کی برکتیں پھیل جاتی ہیں، غربت کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، تنگ دستی کی دیواریں گرنے لگتی ہیں اور اس کو دولت ایسے انداز سے آتے ہیں کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے اور کیسے آ گیا۔ ناظرین کرام، آج 7 رجب ہے، رجب کا پہلا اتوار، اور یہ دن پورے سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے۔ اگر زندگی کے تمام مشاغل چھوڑ کر بھی یہ ایک عمل کر لیا جائے نا تو خسارے کا سودا نہیں بلکہ یہ وہ سرمایہ کاری ہے جس کا منافع دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ یہی وہ دن ہے جس کے انتظار میں اولیاء، صالحین اور اللہ کے نیک بندے سال بھر دعائیں کرتے ہیں۔ آج آپ نے وہ خاص عمل کرنا ہے جس میں سورہ کوثر کی تلاوت اور اللہ کے پاک ذکر کو اس ترتیب سے پڑھا جاتا ہے کہ سال بھر کے رزق کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جسے کرتے ہی اللہ بندوں کو وہاں سے نواز دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان دلوں کے لیے ہے جو معاشی تنگی سے ٹوٹ چکے ہیں، جن گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، جہاں ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کی فکر شروع ہو جاتی ہے، ان والدین کے لیے جن کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور رشتوں کی راہیں بند نظر آتی ہیں، ان افراد کے لیے جو محنت تو کرتے ہیں مگر برکت نہیں دیکھتے۔ آج 7 رجب کے اس بابرکت دن اگر اس عمل کو اس کی مکمل ترتیب اور ادب کے ساتھ کر لیا جائے تو اللہ کے حکم سے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ عمل کسی کمی بیشی کا محتاج نہیں، جیسے بتایا گیا ہے نا ویسے ہی کرنا ہے، کیونکہ یہی ترتیب اللہ والوں کی آزمودہ ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے کیونکہ اصل عمل اور اس کی روحانی ترتیب وہ ہے جو قسمت کو فوری بدل دیتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد 7 رکھنی ہے، اس کی تعداد میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی کیونکہ یہ عادات کا عمل ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہ رب کا مہینہ ہے اور رب کے مہینے میں پہلے اتوار کے دن 7 تاریخ آ چکی ہے اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ 7 تاریخ اور رجب کا پہلا اتوار ایک ساتھ آ جائے۔ یقین جانے اس عمل کا پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب ماہ رجب کی 7 تاریخ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجتیں، مرادیں پوری کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا نام ہے جس کے لفظی معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہی تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ کو تعریف کرنے والا بڑا پسند ہے۔ جب آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں نا، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس انسان نے اللہ کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کی فیض و برکات بتانا شروع کروں تو یہ اس میں مبارک ہے، اس میں اعظم بھی ہے۔ اسے پڑھنے والے پہ اللہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مقدسہ اللہ کو اتنی پسند ہے نا کہ اللہ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتی ہے کہ جو شخص اس آیت مقدسہ کو پڑھ کر جو بھی کام شروع کرتا ہے اللہ اس کام میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص یہ آیت مقدسہ پڑھ کر اپنا کام شروع کرتا ہے اللہ اس میں تمام شیطانی اور زمینی اثرات کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی دکان شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی نوکری میں جانا چاہتے ہیں، وہ نیک مقصد ہو، نیک کام ہو، صرف اس آیت مقدسہ کو پڑھیں، اللہ آپ کے لیے آسانیوں کے اتنے راستے کھولے گا
کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اس آیت مقدسہ میں اللہ کے 3 نام مبارک موجود ہیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ کے فیض و برکات ہر کوئی جانتا ہے۔ اس میں اللہ کے 3 نام، ایک اللہ کا ذاتی نام اور 2 اللہ کے صفاتی نام موجود ہیں، رحمان اور رحیم۔ اور اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے ماہ رجب کی 7 تاریخ اتوار کے دن جب آپ اس وظیفے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ آپ پہ رحمت کی چھما چھم بارش برساتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا، جو بہنیں کہتی ہیں ہم تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ دیکھیں، ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگنے جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں۔ ماہ رجب کا پہلا اتوار آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں آپ رب کعبہ سے ایک ہاتھ مانگتے ہیں نا، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرماتا ہے۔ ادھر مانگتے ہیں ادھر مل جاتا ہے، اور اللہ اس آیت مقدسہ کو پڑھنے والوں کو چاروں طرف سے نوازتا ہے، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف سے نوازا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ذات ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائے تو اس آیت مقدسہ کو، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ماہ رجب کے مہینے کے بارے میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے محبوب کا مہینہ ہے، اور رمضان محبوب کی امت کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رجب کے مہینے میں آپ نے اس آیت مقدسہ کو صرف 11 بار پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب اور طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود جس تعداد میں بتایا ہے نا، اس تعداد میں پڑھنا ہے، پھر اس آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے جا کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور نیت اس عمل کی پہلی کامیابی کا راز ہے، کیونکہ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے 3 ایسے راز بتاؤں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نیک بندے سبھی قرآن کی یہی صورتیں پڑھتے، آیات مبارکہ پڑھتے، اللہ کے نام پڑھتے، لیکن ان کی حاجتیں مرادیں پوری ہوتی، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا، اللہ والوں سے نہیں ہوتی تھی۔ ہم ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھتے ہیں، کوئی بات چھوٹ جاتی ہے، عمل کا کوئی خاص حصہ ہم سے لاپرواہی میں چھوٹ جاتا ہے، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان 3 رازوں پہ عمل کرنا ہے جن کی وجہ سے ہماری غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے نا، اور وظیفوں میں ناکامی کا سبب بنتے ہیں، جن میں پہلا راز یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک، میری فلاں حاجت کو پورا فرما، میری فلاں پریشانی کو دور فرما، مجھے میرے فلاں مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اعمال کا دار و مدار، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کے بغیر تو حج اور عمرہ بھی نہیں ہوتا، نیت کے بغیر نماز تک نہیں ہوتی، نیت کے بغیر قربانی تک نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیت لازمی کرنی ہے، فلاں حاجت کی، فلاں پریشانی کی، فلاں دکھ کی، فلاں غم کی، فلاں بیماری سے شفا کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، جب آپ اللہ کے سامنے اپنے مقصد کو لے کے بیٹھتے ہیں نا، آپ بتاتے ہیں کہ مالک میں اس پریشانی کے لیے بیٹھا ہوں، پھر اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے، آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آپ کے لیے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ اسم مبارک ہے۔ یہ اسم مبارک اتنا طاقتور ہے کہ جب آپ کی زبان سے یہ اسم مبارک نکلتا ہے نا، جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ عرش لائے پہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اپنے رب کو اس اسم اعظم سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مالک تیرا فلاں بندہ ہے، فلاں گلی کوچے سے ماہ رجب کی 7 تاریخ اتوار کے دن یہ اسم مبارک پڑھ کے تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر اللہ کے ملائکہ، اللہ کے نوری فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، اور اللہ آپ کے حق میں کن فرما دیتا ہے۔ جس کے حق میں اللہ کی ذات کن فرما دیتی ہے نا، تو پیارے بھائیوں وہ کبھی بھی ناکام ہو نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج جو مقروض ہیں قرض سے نجات کی نیت کر کے پڑھیں، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، بیمار ہیں بیماری سے شفا کے لیے پڑھیں، اگر آپ کو شوگر ہے یا کسی بھی طرح کی بیماری ہے، اس اسم مبارک کو پڑھتے ہی
آپ کی ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی، کیونکہ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کتنی بدقسمتی ہے نا کہ آج ماہ رجب کی 7 تاریخ یاد رکھیے گا کہ یہ آج کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آج کا دن اتوار کا دن ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ لاپرواہی کریں گے تو پچھتائیں گے، لاپرواہی کریں گے تو پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ماہ رجب کی 7 تاریخ بار بار نہیں آتی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ماہ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ رجب کا چاند نکل گیا، پہلی جمعہ رات گئی، جمعہ گیا، اور لاپرواہی کی وجہ سے آپ نے بہت سی قبولیت کی گھڑیوں کو ہاتھوں سے نکال دیا۔ اب جو وقت ہے نا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جس نے اللہ کے مہینے میں اللہ سے نہ مانگا وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آپ نے اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ 21 بار، 21 ٹائم۔ کون سا اسم مبارک ہے؟ آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا پیارا لفظ ہے، اور آپ نے بڑے پیار کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 مرتبہ ہو گیا، سبحان اللہ 2 مرتبہ ہو گیا، سبحان اللہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح آپ نے اس اسم مبارک کو آج ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی جو ہے نا کمی بیشی مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس کی تعداد میں کمی بیشی کی تو آپ اس کی غلطی کوتاہی کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے وظیفے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس نام کو پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے قرآنی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس قرآنی سورت کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ یہ قرآنی سورت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی سورت ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے پر اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں ہے۔ کوئی قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے اولادی کے تانے سن رہا ہے، کوئی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے، کسی کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، کسی کی جوان بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کسی کی دکان پہ گاہک نہیں آ رہے۔ یہ تمام کے تمام مسائل صرف ایک قرآنی سورت پڑھنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف پڑھنی کب ہے؟ ماہ رجب کی 7 تاریخ۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے اگر آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، اللہ آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھول دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی 7 تاریخ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہی اللہ پڑھنے والے پہ رحمت کی برسات فرما دیتا ہے، اور رزق اور دولت اتنا آتا ہے جس طرح پانی کے قطرے آتے ہیں یا جس طرح بارش کے قطرے آتے ہیں۔ اور اللہ اپنی عظمت کے مطابق قرآن مجید میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ماہ رجب کے مہینے میں ایک نیکی کا اجر و ثواب نہ 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ماہ رجب کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی تعظیم، اس کی تکریم اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ ایک روزہ رکھتے ہیں نا تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور اس قرآنی سورت مبارک کو پڑھتے ہیں جو بھی مانگتے ہیں اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ میرے نزدیک بڑی بدقسمتی ہے، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس عمل کو چھوڑے گا۔ میرے بس میں ہوتا میں آج آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن کا یہ خاص عمل پڑھنا، اس کی فیض و برکات اتنے ہیں کہ یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، تو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ محتاجی کو ختم کرتا ہے۔ اللہ دشمن کو بھی کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آج اس ویڈیو میں جو کوئی شامل ہے، اللہ ہر بندے کو محتاجی سے نجات عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، قرض سے نجات عطا فرمائے، جوان بیٹیوں کو رشتے عطا فرمائے، گھر میں سکون عطا فرمائے، دکان پہ گاہکوں کو رش لگ جائے۔ تو پیارے بھائیوں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں آمین لکھیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہم سب کے بیڑے پائے فرما دے، ہم سب کی بگڑی بن جائے۔ اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے کہ آپ نے قرآنی سورت یعنی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
تو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ راز یہ بھی ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہوں کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز ہے۔ بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہوئے لوگوں سے باتوں میں، یا بچے آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یا آپ کے قریب کوئی باتیں کر رہا ہے تو آپ کے کان میں آپ کی توجہ اس کی باتوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آنی، یہ موقع، یہ ماہ رجب کا پہلا اتوار بار بار نہیں آنا۔ تو لاپرواہی کرنا چھوڑو، رب کے سامنے پیش ہو جاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگو۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے بغیر اس سورۃ مبارکہ کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ پہلی بار آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور یقین جانے کہ بسم اللہ کے فیض و برکات اتنے ہیں کہ ایک شرابی نشے کی حالت میں جا رہا تھا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، تاکہ اس سے اندازہ ہو۔ تو ایک شرابی نشے کی حالت میں جا رہا تھا، تو راستے میں اسے کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ اس نے اسے اٹھا کر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ نے شرابی کو ناپسند فرمایا ہے، لیکن اللہ نے شرابی کو ولی بنا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ شرابی ہے، یہ ولی کیسے بن گیا؟ تو وجہ کیا تھی کہ اس نے جو کاغذ زمین سے اٹھا کر اوپر رکھا تھا نا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھی تھی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اسے ولی بنا دیا، اور بڑے بڑے بزرگوں نے ان کے سامنے جا کے ولایت کی۔ تو یہ باتیں ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اس قرآنی سورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کو سورہ مبارکہ کے ساتھ پڑھتے ہوئے آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ ذکر و اذکار آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، یہ سورت اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ پھر آپ دل ہی دل میں رب کعبہ سے جو مانگتے چلے جاتے ہیں نا، آپ کو مل کے رہتا ہے۔ نیا گھر چاہیے، گھر ملے گا، گاڑی چاہیے، گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کا خواب ہے نا کہ کاش میرے پاس یہ ہو، آج آپ کے خواب پورے ہو سکتے ہیں اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اور اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کو کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس وظیفے کو صبح پڑھتے ہیں، شام مغرب سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ظہر کے بعد پڑھتے ہیں، مغرب سے پہلے حاجت پوری، عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو مغرب سے پہلے حاجت پوری۔ لیکن اللہ والوں نے اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز بتایا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ کاش یہ وظیفہ، یہ راز ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم بھی اپنے ہر وظیفے میں کامیاب ہو جاتے، ہم بھی ہر وظیفے میں اللہ کے قریب ہو جاتے، اور ہمارے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی۔ اللہ والوں، اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو، یعنی سورہ کوثر کو جو ہے نا، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں 41 بار یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ پڑھنے والے پر اللہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو ہٹا لیتا ہے۔ اور یہ آیت مقدسہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس ہو چکے ہیں، جو مجبور ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، ہر قدم پہ ناکامی ہے، ہر قدم پہ مایوسی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، رکاوٹوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی اللہ کی طرف سے ہے، آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور بعض اوقات یہ جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے خود کے لگائے ہوئے بیج ہوتے ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے بو دیتے ہیں، پھر فصل کاٹنا پڑتی ہے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر اللہ آپ کو اس کی سزا، رزق کی کمی، آپ کے گھر میں غربت، آپ کی دکان پہ رکاوٹیں، پریشانیوں کی صورت میں دیتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا چلتا ہوا کاروبار کیوں بند ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ والے کامیابی کا اس تیسرے راز پہ عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ چکے نا، تو جب تک ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے، ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز بڑی بڑی تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اور شکوہ کیا ہے کہ وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کی تسبیحات، آپ کے وظائف کا تب تک فائدہ ہوتا ہی نہیں جب تک آپ اپنے رب سے
اپنے گناہوں کی توبہ طلب نہیں کرتے۔ اور آج اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز بھی یہ ہے کہ اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے نا، وہ استغفار کرتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بار بار سچی توبہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کی معافی نہیں فرمائے گی تب تک آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ تو پیارے بھائیو، جس نے اللہ کو ناراض کر لیا یہ جانتے ہوئے کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو کیا آپ کی دعائیں قبول ہوں گی؟ پہلے اللہ کو راضی کرو، پھر دنیا کے سارے انعامات آپ کی جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مکمل تو یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن اگر آپ کو وہ نہیں آتا تو پھر آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ۔ اس استغفار کو پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب جو آیت مقدسہ ہے نا، یہ قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ بھی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں قید تھے نا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو مدد کو نہیں جا سکتی تھی۔ بے بسی کا یہ عالم کہ بڑے سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے اندر کس کو پکارے، کون اتنے بڑے سمندر میں مچھلی کو ڈھونڈے کہ کس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس بے بسی کے عالم میں اس آیت مقدسہ کو پڑھنا شروع کیا، اور اس آیت مقدسہ کے فیض و برکات اتنے ہیں کہ فوری غیبی مدد آتی ہے، فوری طور پر اللہ آپ پہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور آپ کو بے بسی سے بند گلی سے نکال کر کامیاب انسان بناتا ہے۔ اگر آپ آج بے بس ہو چکے ہیں، دکان پہ گاہک نہیں آتے، کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر قدم پہ ناکامی ہے، ہر قدم پہ مایوسی ہے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اگر آج آپ کو ماہ رجب کی 7 تاریخ اتوار کے دن یہ آیت مقدسہ پڑھنا پڑے تو لازمی پڑھیے گا۔ آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، صرف 33 یعنی 33 ٹائم پڑھنی ہے، اور اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت، اللہ کی غیبی مدد کا مطالبہ کرنا ہے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا، تو جو لوگ آپ پہ جادو جنات کرتے ہیں، نظر بد، حسد، رکاوٹیں، بندشیں لگاتے ہیں، وہ کرنے والے پہ واپس پلٹ جاتی ہیں۔ کیا دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو اللہ کی رحمت کے خلاف کھڑی ہو سکے، اللہ کے خلاف جا سکے؟ تو میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ابھی میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کا جسم لرز جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے بیڑے پار ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت آپ پہ برس رہی ہے۔ اور اس وقت میں جب یہ گھڑیاں آپ کو، جب یہ چھوٹی سی صداقت مل جائے نا، تو پھر اس وقت ہاتھ اٹھا کے مانگنا، اور وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے جو آیت مقدسہ پڑھنی ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کے 3 اعمال تھے، جس طریقے اور ترتیب سے بتائے نا، اتنی بار ایسے ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ دیکھیں، عمل کرنے کے بعد جو تیسرا راز میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وہ عمل کا حصہ نہیں ہے، لیکن عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ والوں کی کامیابی کے اس راز کو 11 بار پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کو مکمل آتا ہے تو پھر آپ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کے سچی توبہ کرنی ہے۔ یقین جانیں، پھر آپ جو بھی مانگیں گے نا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ماہ رجب کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ بہترین سے نوازے گا۔ تو پیارے بھائیوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، اور اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے آج ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو جو ہے نا صرف 3 لوگوں کو شیئر کر دینا ہے، کامنٹ میں اپنا نام لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ویڈیو پہ پہلی مرتبہ آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔